ایک منٹ میں سب ساتھی تشریف پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم حميد مجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. یہ آیت نمبر 115 ختم ہو کر 116 شروع ہو رہی ہے. 115 ختم ہو کر 116. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانہ بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وقالوا اور لوگوں نے کہا. وقالوا اور لوگوں نے کہا. اتخذ بنا لی ہے. اتخذ بنا لی ہے. اللہ نے ولدا اولاد. وقالوا اتخذ اللہ ولدا اور لوگوں نے کہا، لوگ کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اولاد بنا لی ہے. سبحانہ اللہ کی ذات اس سے پاک ہے. سبحانہ اللہ کی ذات اس سے پاک ہے. بلکہ لہو اسی اللہ کا ہے ماں جو کچھ فی السماوات آسمانوں میں ہے، والارض اور زمینوں میں. بل لہو بلکہ اس اللہ کا ہے ما فی السماوات جو کچھ آسمانوں میں ہے، والارض اور جو کچھ زمینوں میں ہے. کلن سب کے سب، کلن سب کے سب، لہو اس اللہ کے سامنے، قانتون سر جھکائے ہوئے ہیں، یا سب کے سب اس کے فرما بردار ہیں. سب کے سب اس کی فرما برداری کرنے والے ہیں. دنیا جس گمراہی کی مرتکب ہوئی اور جس بہت ہی بڑی غلط فہمی کی مرتکب ہوئی، ان میں سے ایک غلط فہمی اللہ رب العزت کے لیے اولاد کا دعویٰ کرنا تھا. چنانچہ قرآن کریم نے کم از کم 3 بڑے طبقات کا ذکر کیا جو اللہ رب العزت کے لیے اولاد کا دعویٰ کرتے تھے. ان میں سے ایک نصارہ ہیں، یعنی عیسائی. عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں. چنانچہ ہم قرآن کریم میں اکثر پڑھیں گے، بار بار پڑھیں گے. وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، نصارہ کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں. باپ بیٹا یہ کنسیپٹ ان کے ہاں بہت مشہور ہے. باپ نے بیٹے کو جنم دیا، ہاں یہ تصور ان کے ہاں، اور ہم بار بار قرآن کریم میں یہ پڑھیں گے. نصارہ کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں.
نصارہ اللہ کے لیے بیٹا ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ ایک بہت بڑی تعداد، اور دنیا میں سب سے بڑی تعداد نصارہ کی ہے، عیسائیوں کی ہے۔ دنیا میں آبادی کے لحاظ سے دنیا میں سب سے زیادہ عیسائی ہیں، اور یہ دنیا کا سب سے بڑا طبقہ یہ اس بہت بڑے گناہ کے اندر مبتلا ہے کہ وہ اللہ کے لیے اولاد کی دعوے دار ہے۔ دوسرا طبقہ یہود ہے۔ یہود کہتے ہیں کہ عزیر ابن اللہ، عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، وہ عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے ہیں۔ تیسرے مشرکین ہیں۔ مشرکین کہتے تھے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا، فرشتے جو اللہ کے بندے تھے انہوں نے ان کو اللہ کی بیٹیاں بنا دیا۔ اَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ، کیا جب یہ فرشتے پیدا ہو رہے تھے تو یہ موجود تھے؟ ان کو پتہ تھا کہ یہ اللہ کی اولاد ہے؟ اس کو بھی ہم بار بار قرآن کریم میں پڑھیں گے۔ یہ تین بڑے مذاہب، یہ تین بڑے طبقات، ان تینوں نے اللہ رب العزت کے لیے اولاد کا دعویٰ کیا۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر اس کی بہت شدت کے ساتھ تردید فرمائی۔ اس کا اندازہ اس بات سے لگائیں، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں تکاد السماوات یتفطرن منہ، قریب ہے کہ آسمان پھٹ کے گر پڑے، وتنشق الارض، زمین ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، وتخر الجبال ہدا، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں۔ کس بات پر؟ ان دعوا للرحمن ولدا، کہ لوگ اللہ کے لیے اولاد کا دعویٰ کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت کو یہ اس درجے ناگوار ہے، اس درجے برا ہے۔ بلکہ ایک حدیث قدسی میں تو اللہ تعالیٰ ایک بڑا عجیب جملہ ارشاد فرماتے ہیں، وہ تو بہت ہی عجیب بات ہے، اور وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یشتمونی ابن آدم، یہ انسان مجھے گالی دیتا ہے، یہ انسان مجھے گالی دیتا ہے، وَشَتَمُهُ إِيَّايَ، اور اس کا مجھے گالی دینا کیا ہے، یقولو کہ ان اتخذ اللہ ولدا، اور یہ کہتا ہے کہ اللہ نے اولاد بنا لی، یعنی اس کو اللہ نے اپنے لیے گالی قرار دیا کہ یہ بندہ مجھے گالی دے رہا ہے کہ میں نے اولاد بنائی ہے، اولاد کا میں دعوے دار ہوں۔ تو یہاں اللہ رب العزت نے اس کائنات کے بہت ہی بڑے جرم اور بہت ہی بڑے گناہ کا تذکرہ فرمایا اور اس کی تردید فرمائی۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے تذکرہ ضرور فرمایا ہے اجتماعی طور پر کہ قیامت کے دن انبیاء علیہ السلام سے سوال ہوگا۔ بس سوال کیا ہوگا کہ کیا ان نبیوں نے پیغام پہنچا دیا۔ انفرادی طور پر کسی نبی کا ذکر نہیں آیا کہ اللہ تعالیٰ فلاں نبی سے قیامت کے دن یہ سوال کریں گے، لیکن ایک نبی ایسے ہیں جن سے سوال ہوگا اور انفرادی طور پر اس کا تذکرہ قرآن کریم میں آیا ہے، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان سے فرمائیں گے اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، کیا آپ نے لوگوں سے کہا تھا کہ اللہ کو چھوڑ کر مجھے اور میری ماں کو معبود بناؤ؟ کیونکہ ان کو اللہ کے ساتھ معبود بھی تصور کرتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ۔ نصارہ کا جو ایک بڑا عجیب عقیدہ ہے تثلیث کا، اور تثلیث کا مطلب ہے کہ جو خدائی ہے، جو الوہیت ہے، وہ تین چیزوں سے یا تین ہستیوں سے مل کر مکمل ہوتی ہے، اور ان میں سے ایک ہستی کو بھی نکال دیں تو خدائی یا الوہیت وہ نامکمل رہتی ہے۔ ان میں سے کہتے ہیں ایک اللہ تعالیٰ ہیں، ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں، اور ایک روح القدس ہیں۔ ان تینوں کا مجموعہ وہ خدائی ہے، اس کو تثلیث کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا لا تقولوا ثلاثہ، خبردار جو یہ کہا کہ خدا تین ہیں، انما اللہ الہ واحد، اللہ ایک ہے، انتہوا خیر لکم، باز آ جاؤ تمہارے حق میں بہت بہتر ہے۔
سبحانہ ان یکون لہ ولد، اللہ اس بات سے پاک ہے کہ اس کی کوئی اولاد ہو۔ تو یہ ایک بہت بڑا الزام ہے اللہ رب العزت کی ذات پر، جو دنیا کے مختلف طبقات نے اللہ کی ذات پہ لگایا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی قرآن کریم میں بھرپور تردید فرمائی۔ وقالو، یہاں اسی کا تذکرہ ہے، وقالو، اور یہ لوگ کہتے ہیں، یعنی یہود بھی کہتے ہیں، نصارہ بھی کہتے ہیں، مشرکین بھی کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں کہ اتخذ، بنائی ہے، اللہ نے، ولدا، اولاد، اللہ نے اولاد بنائی ہے، سبحانہ، اللہ اس سے بالکل پاک ہے، اللہ اس سے بالکل پاک ہے، بلکہ لہو، اس کا ہے، ماں، جو کچھ فی السماوات، آسمانوں میں ہے، والارض، اور زمینوں میں ہے، آسمان و زمینوں میں جو کچھ ہے اس کا اور اللہ کا تعلق کیا ہے؟ آسمان و زمینوں میں پوری کائنات کہہ لیجئے، اس میں جو کچھ بھی ہے ان تمام چیزوں کا اور اللہ کا تعلق کیا آپس میں؟ خالق اور مخلوق۔ وہ خالق ہے، باقی ہر چیز مخلوق ہے، اس کی پیدا کی ہوئی ہے، اس نے پیدا کی ہے، اس نے بنائی ہے، بس۔ ہاں، بنا کر اس نے کسی چیز کو عزت دی ہے، کسی مخلوق کو عزت دی ہے، پھر مخلوق میں سے کچھ لوگوں کو بہت عزت دی، بے شک دی، لیکن اس سب کچھ کے باوجود وہ سب اس کی مخلوق ہیں، وہ سب اس کی فرما بردار ہے، وہ سب اس کی تابع دار ہے۔ بل لہو ما فی السماوات والارض، آسمان و زمینوں میں جو کچھ ہے اللہ وہ سب کا مالک ہے۔ کل لہ قانتون، اور سب کے سب اللہ کے فرما بردار ہیں، اس کا حکم ماننے والے ہیں، اس کے سامنے سر تسلیم خم کرنے والے ہیں۔ قنوت کہتے ہیں کہ کسی کی فرما برداری کے اندر اپنے آپ کو بالکل بچھا دینا، جھکا دینا اپنے آپ کو۔ بدیع، وہ پیدا کرنے والا ہے، السماوات، آسمانوں کا، والارض، اور زمینوں کا، وہ آسمانوں و زمینوں کا پیدا کرنے والا ہے۔ وَإِذَا، اور جب، قضا، وہ فیصلہ کر لیتا ہے، امرن، کسی کام کا، وَإِذَا قَضَى أَمْرًا، اور جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کا فیصلہ فرما لیتے ہیں، فَإِنَّمَا، تو بے شک، یقول، کہتے ہیں، لہو، اس سے، جب اللہ تعالیٰ کسی امر کا فیصلہ فرما لیتے ہیں، کسی کام کا فیصلہ فرما لیتے ہیں، تو یقول لہو، اللہ اسے کہتے ہیں، کن، ہو جا، فیکون، بس وہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ صرف اتنا کہتے ہیں، کن، ہو جا، فیکون، بس وہ ہو جاتا ہے۔ اولاد کیا ہے؟ اولاد کیوں ضروری ہے؟ اولاد اس کے لیے ضروری ہے جو محتاج ہوتا ہے۔ ضرورت ہے، بھائی انسان ہے، ضرورت ہے، جوانی میں ضرورت ہے، بڑھاپے میں ضرورت ہے، مرنے کے بعد نسل کو باقی رکھنے کے لیے اولاد ضرورت ہے۔ اللہ تو وہ ذات ہے، اسے تو کسی کی ضرورت نہیں ہے، اس نے تو کوئی کام کرنا ہوتا ہے نا، اور بہت بڑا کام، چھوٹا موٹا نہیں، بہت بڑا کام، وہ کہتا ہے کن، ہو جا، فیکون، ہو جاتا ہے۔ کسی کا سہارا لینا وہ تو تمہاری ضرورتیں، وہ تمہاری مجبوریاں ہیں، اللہ کی ضرورتیں نہیں ہیں، اللہ کی مجبوریاں نہیں ہیں، اس کا تو صرف ایک کن کہنا ہوتا ہے، فیکون، وہ ہو جا۔ اللہ اس درجے قادر ذات ہیں کہ جب وہ کسی چیز کو کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو اللہ کو کوئی بہت بڑی میٹنگیں، مشورے، گیدرنگ، لیبر، مٹیریل جمع کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک عجیب اللہ کا نظام ہے، اور وہ کیا ہے؟ اللہ نے کہنا ہے کن، ہو جا، فیکون، ہو جائے گا۔ اور یہ صرف اللہ رب العزت کی صفت ہے۔ باقی انسان نے جب بھی کام کرنا ہے اسے ضرورت ہے، لوگوں کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام کو اس سے مستثنا نہیں رکھا۔ انبیاء علیہم السلام بھی کیا کرتے تھے؟ لوگ جمع کرتے تھے، لوگ ان کے ساتھ ملتے تھے، مل کر پھر کام کرتے تھے، مل جل کر انبیاء علیہم السلام بھی کام کرتے تھے۔
کہیں جانا ہے، جماعت جا رہی ہے، فوج جا رہی ہے، انبیاء علیہ السلام قیادت کر رہے ہیں، فوج ساتھ ہے، جماعت ساتھ ہے، کام کو لے کر جماعت چل رہی ہے نبیوں کے ساتھ، انبیاء علیہ السلام کے ساتھ، یعنی ان سے بڑی مثال کوئی نہیں اور ان کو بھی ضرورت ہے۔ اگر انبیاء علیہ السلام اولاد کے متمنی ہیں تو ان کو بھی ضرورت ہے کہ بیوی ہو تو اولاد ہوگی، ان کو بھی ضرورت ہے، بیوی ہوگی تو اولاد ہوگی۔ صرف ایک مثال ہے عیسیٰ علیہ السلام کی، وہ اللہ نے قدرت کا اظہار فرمایا کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ مرد ہوگا تب ہی اولاد ہوگی اور مرد نہ ہو تو اولاد ہو ہی نہیں سکتی۔ اللہ قادر ہے، کسی مرد نے عورت کو چھوا بھی نہیں ہے اور اللہ اس سے اولاد پیدا کر کے دکھا رہا ہے۔ یہ صرف اپنی قدرت کی اظہار کے لیے، اور باقی کسی کو اولاد چاہیے تو بھائی نکاح کرے گا، اس لیے تمام نبیوں کی اولاد نکاح کے بعد ہوئی، نکاح ہوا اس کے بعد ان کی اولاد ہوئی۔ ضرورت ہے، انبیاء علیہ السلام کو بھی ضرورت ہے۔ انبیاء علیہ السلام اپنے لیے کھانا خریدتے تھے، پکاتے تھے، بناتے تھے، محنت کرتے تھے، جیسے بھی کرتے تھے، ضرورت ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ نبی بیٹھے ہوئے ہیں، نبی کہتے ہیں کھانا خود بخود سامنے موجود ہے، نبی کہتے ہیں فتح، پوری دنیا میں فتح ہو گئی، نہیں بھائی، انبیاء علیہ السلام بہت بڑے ہیں، لیکن انہیں بھی لوگوں کو اپنے ساتھ لے کے چلنا پڑے گا، لوگوں کے ساتھ مل کر کام کرنا پڑے گا۔ واحد اللہ کی ذات ہے، اس نے جب کام کرنا ہے کسی کی ضرورت نہیں ہے، اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ اس نے کیا کرنا ہے؟ اس نے اپنے صرف ارادے کا اظہار کرنا ہے کہ یہ کام ہونا چاہیے اور کام ہو جائے گا، کائنات خود اس کام کو کرنے میں لگ جائے گی۔ فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن، اللہ کہتے ہیں کن، ہو جا، یعنی یہ اللہ کا ارادہ ہے، اس کا حکم ہے، ہو جائے یہ کام، فیکون، وہ ہو جاتا ہے۔ تو انسانوں کی ضرورت، اولادوں کی ضرورت یہ تم لوگوں کو ہے، اللہ کو نہیں ہے۔ اس لیے شرک اللہ کے ساتھ کسی صورت جائز نہیں ہے۔ شرک کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ اور بھی شریک ہیں، اللہ کہتا ہے مجھے ضرورت ہی نہیں ہے، میں نے کیا کرنا شریک کر کے، مجھے کیا ضرورت ہے شریکوں کی، اپنے پاس رکھو تم، یہ تمہاری ضرورتیں ہیں، تمہاری مجبوریاں ہیں، لوگوں کا تعاون لینا ہے، لوگوں کی مدد لینی ہے، لوگوں سے مشورے لینے ہیں تم لوگوں نے۔ اللہ کو نہ مشوروں کی ضرورت ہے، نہ ارادوں کی ضرورت ہے، نہ لوگوں کی ضرورت ہے، نہ دنیاوی اسباب کی ضرورت ہے۔ اسی لیے یہ جو معجزات ہوتے ہیں نا، معجزات، یہ اصلاً اللہ کی قدرت کا اظہار ہوتے ہیں۔ دیکھو میری شان یہ ہے، دیکھو میری شان یہ ہے، یہ مٹی ریت پڑی ہوئی ہے، ٹیلا ہے، بہت سڑی چھوٹی سی پہاڑی بنی ہوئی ہے، تو لوگ کہتے ہیں اچھا جی یہاں سے اونٹنی پیدا ہو جائے، تو نبی نے ہاتھ اٹھائے، یا اللہ کر سکتے ہیں، آپ کر سکتے ہیں۔ اللہ نے کہا یہ لو، یہ اللہ رب العزت کی قدرت کا اظہار ہوتا ہے، لیکن چونکہ نبی کے ہاتھ پہ ہوتا ہے، نبی کی نبوت اس سے ظاہر ہوتی ہے، لیکن اللہ کی قدرت کا اظہار، نبی کی نبوت اور اللہ کی قدرت، ان دونوں چیزوں کا معجزات کی صورت میں ظہور ہوتا ہے۔ تو اللہ دکھاتے یہ ہے، میں جو چاہوں کر سکتا ہوں، بظاہر ناممکن سے ناممکن ترین کام میں کر کے دکھا سکتا ہوں، یہ لو۔ چنانچہ سلیمان علیہ السلام نے عجیب و غریب حکومت مانگی، کہا یہ لو، لا ينبغي لأحد من بعدی، میرے بعد کسی کو مل ہی نہ سکے، ماں یہ لو۔ یا اللہ ہوا پہ چاہیے کنٹرول، ہوا حکم مانے، کہا یہ لو، ہوا تمہارے حکم سے چلے گی۔ یا اللہ جنات میرے تابع ہو جائیں، کہا لو آج سے جنات تیرے تابع، انسان، جنات، جانور، پرند چرند سب تابع، ہوا تابع، خشکی تری کی مخلوق تابع، کہا یہ لو، لے لو، کچھ عرصے کے لیے بس۔ پھر کیا ہوا؟ پھر موت، ختم، دنیا سے پردہ فرما گئے۔ تو اللہ کی ذات واحد ہے، کسی کی ضرورت نہیں اس کو، اس لیے اللہ کی ایک صفت ہے، صفاتی نام ہے الصمد، کسی کی ضرورت نہیں جس کو، اس کا کام کسی پر بھی ڈیپینڈ نہیں کرتا، اور سب کے کام اس پر ڈیپینڈ کرتے ہیں، اور وہ کسی کا محتاج نہیں ہے اور سب اس کے محتاج۔ اس لیے قرآن کریم میں ایک آیت بار بار آتی ہے، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگو تم سب اللہ کے محتاج ہو، واللہ هو الغنی الحمید، اور اللہ تم میں سے کسی کا محتاج نہیں، وہ بے نیاز ہے۔
بدیع السماوات، ارے وہ تو پیدا کرنے والا ہے آسمانوں کو، والارض اور زمینوں کو. اور یہ آسمان اور زمین وہ مخلوقات ہیں 1400 سال پہلے تو خیر ابھی دنیا سائنسی اعتبار سے اتنی تحقیق نہیں کر پائی تھی، لیکن آج تو دنیا اس لحاظ سے بہت آگے پہنچ چکی ہے، لیکن آسمان تک آج بھی نہیں پہنچی. جس آسمان تک محض دنیا پہنچ بھی نہیں سکی ہے اپنی کوشش سے. ایک تو اللہ لے گئے نا آسمانوں پر، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو لے گئے، جس کو لے کے گئے، یا جب اللہ فرشتوں کو لے کے جاتے ہیں تو اللہ کی قدرت ہے نا، وہ تو اپنی جگہ ہے. لیکن انسان اپنی کوشش سے آج تک اس کو دیکھ بھی نہیں پائے، اس کو ٹچ بھی نہیں کر پائے. جو اللہ نے اتنا بڑا جہان پیدا کر دیا نا، انسان اس کو ابھی دیکھ بھی نہیں پایا. اور وہ ہزارہ سال نہیں بلکہ شاید اربوں سال پہلے، شاید اس سے بھی زیادہ پہلے وہ پیدا کر کے بیٹھا ہوا ہے. بدیع السماوات والارض. اچھا، انسان صرف اس کو دیکھنے کے لیے تھک ہار کے مر گیا ہے. تھک ہار کے، یہ لفظ سمجھیے گا، تھک ہار کے انسان مر گیا ہے. بڑے بڑے انسان قبروں میں چلے گئے اور ان کی زندگیاں کھپ گئی ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب میں نے بنایا نا اتنا بڑا، اور ایک نہیں 7 آسمان بنائے، وما مسنا من لغوب، مجھے تھکاوٹ چھو کے بھی نہیں گزری، مجھے تھکاوٹ چھو کر بھی نہیں گزری، اور تم صرف اس تک پہنچنے، اس کو دیکھنے کے لیے اپنے سارا زور لگا چکے ہو. اب واللہ عالم کیا اس دنیا کے اندر انسان اس کو دیکھ پائے گا، آسمانوں تک پہنچ پائے گا؟ آنے والا وقت اللہ ہی جانتے ہیں. بظاہر تو مشکل ہی لگتا ہے. اللہ کی ذات بدیع السماوات والارض، وہ آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کرنے والا ہے. وَإِذَا قَضَى أَمْرًا، اور جب وہ کسی حکم کا ارادہ، کسی کام کا ارادہ کرتا ہے، فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن، تو وہ کہتا ہے ہو جا، فَيَكُون، وہ ہو جاتا ہے. پھر دیکھتے ہیں جی، وَقَالُوا، اور یہ لوگ کہتے ہیں، اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، اللہ نے اولاد بنائی، سبحانہ، وہ پاک ہے اس سے، بہت اوپر ہے وہ ان چھوٹی چھوٹی چیزوں سے. بل لہ ما فی السماوات والارض، بلکہ آسمانوں زمینوں میں جو کچھ ہے اسی کا ہے. کل لہ قانتون، سب کے سب اسی کے فرما بردار ہیں. بدیع السماوات والارض، آسمانوں زمینوں کو پیدا کرنے والا ہے. وَإِذَا قَضَى أَمْرًا، اور جب اللہ تعالیٰ کسی کام کا فیصلہ فرما لیتے ہیں، فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ، اللہ اس سے فرماتے ہیں کن، ہو جا، فَيَكُون، وہ ہو جاتا ہے. صدق اللہ العظیم.